یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جسے اس کے اپنے بھائیوں نے دھوکہ دیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس نے گناہ کے موقع پر بھی خود کو بچا لیا، اور یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جسے اللہ نے قید سے نکال کر اقتدار تک پہنچا دیا۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک رات ایک معصوم بچہ اپنے والد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے خواب کو سنتے ہی فوراً سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خواب ایک بڑی حقیقت بننے والا ہے۔ گھر کے اندھرے دلوں میں حسد پیدا ہو چکا تھا۔ بھائی آپس میں کہتے ہیں، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ عزیز ہے، اور پھر وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو ختم کر دو یا کہیں دور پھینک دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک آزمائش شروع ہوئی۔ وہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر ایک سنسان جگہ پر ایک گہرے کنویں میں اسے پھینک دیتے ہیں۔ اندھیرا، تنہائی، خاموشی، لیکن اسی لمحے اللہ کی طرف سے ایک امید آتی ہے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ایک دن تم انہیں ان کے اس کام کی خبر دو گے۔ وقت گزرتا گیا، ایک قافلہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیتا ہے۔ پھر انہیں مصر لے جایا جاتا ہے، اور مصر کے ایک شخص نے کہا، اسے عزت سے رکھو۔ ایک غلام اب ایک معزز گھر میں رہ رہا تھا۔ پھر ایک اور آزمائش آتی ہے، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ دروازے بند ہیں، موقع موجود ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تھا اصل کردار۔ سچائی کے باوجود فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، اور انہیں قید کر دیا گیا۔ اندھیری قید، لیکن دل روشن۔ وہاں بھی وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر ایک دن بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، اور کوئی بھی اس کی تعبیر نہیں بتا پاتا۔ تب یوسف علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، اور پھر آج سے تم ہمارے یہاں بااختیار اور ایمانت دار ہو۔ ایک قیدی اب مصر کا ذمہ دار بن چکا تھا۔ سالوں بعد وہی لمحہ آتا ہے، اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور سب اس کے سامنے جھک گئے۔ وہی خواب جو ایک بچے نے دیکھا تھا آج حقیقت بن چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، بے شک جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کنواں ہو یا قید، اگر صبر ہو اور اللہ پر یقین ہو تو انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر تم آج مشکل میں ہو تو یاد رکھو، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تمہیں بھی کنویں سے نکال کر تخت تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔